اور میں یہاں پہ ضمناً چونکہ ہمارا پلیٹ فارم دنیا میں سنا جاتا ہے، میں ریکویسٹ کروں گا ان سب لوگوں سے جنہوں نے سی این جی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں. میرا دل بڑا دکھی. آپ پتا 2 دن پہلے موٹر وے پہ ایک حادثہ ہوا ہے. وہ آئی ایس جا رہی تھی، 11 لوگ زندہ جل گئے. ٹائر پھٹا ہے، جا کے درخت سے ٹکرائی ہے آئی ایس. ان آئی ایس کو تو ویسے ہی وہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ موت کی گولیاں ہیں، ڈیتھ کیپسول. آپ کو پتا ہے اس کے لیے ڈیتھ کیپسول کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. ٹین ہے اور چل رہا 140 کی سپیڈ پہ ہے، چاہے اب لکھا ہوا ادھر 120 ہے. سر گورے کے ملک میں 120 کو 21 بھی کو کر کے بتائے. یہاں 140-60 پہ یہ چل رہی ہوتی ہیں پینتھر جو ہیں مرسڈیز کی، وہ آئی ایس. ٹائر آپ کے اس کے لیے ڈیزائن نہیں ہے، آپ کی سڑکیں اس کے لیے ڈیزائن نہیں ہے کہ وہ ٹائر اتنی رفتار پہ. پھر اللہ کے فضل سے ہمارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ٹائر کی شیلف لائف بھی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں گڈی سلامت ہے. گڈی سلامت بھی ہوئے نا، اگر ایک ٹائر 5 سال کے لیے اگر آپ نے رکھ دیا نا کمرے کے اندر، دیکھنے میں وہ نارمل ہے لیکن وہ ایکسپائر ہو چکا ہے، کیونکہ یہ ربڑ سے بنا ہوتا ہے اور ربڑ کا کیمیکل ریئیکشن ہمیشہ جاری رہتا ہے، تو اس کی لائف ختم ہو جاتی ہے. گڈی نہیں چیک کرنی ہے آپ نے کہ جی وہ جی گڈی بڑی سلامت ہے. وہ جو امپریشنز ہوتے ہیں نا گرپ کے لیے، یہ پیسے بچاتے ہیں. ٹائر پھر اتنے مہنگے ہیں، پرانے ٹائروں پہ چلاتے رہتے ہیں تو پھر ٹائر پھٹتے ہیں تو کتنے لوگ ساتھ مرتے ہیں. سی این جی گاڑیاں جن لوگوں نے رکھی ہیں نا، وہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو سی این جی سلنڈر ہے نا، 1997 میں پاکستان میں پہلی دفعہ سی این جی جب لانچ ہوئی تھی نا، تو اس کا جو اس وقت ڈی جی تھے نا ہلال رضا، انہوں نے اسی وقت کہا تھا کہ ہم اس سے اربوں روپے کا پیٹرول تو بچا رہے ہیں، لیکن 2 نقصان ہوں گے کہ کچھ عرصے بعد ہماری گیس کم ہو جائے گی جو ہمیں نظر آ رہی ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان میں آئے دن سلنڈر پھٹنے کے واقعات ہوا کریں گے. یہ میں 1997 کی بات کر رہا ہوں اور آج 2020 ہے. اس وقت میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. یہ میں نے خود ان کی اسپیچ سنی تھی. ان کا اس لیے کہ اس سلنڈر کو آپ نے بار بار چیک کروانا ہے جو اس کے اوپر ٹائم پیریڈ لکھا ہے، کیونکہ اس میں ریزیڈول سٹریسز ہوتے ہیں. اب یہ چونکہ میری فیلڈ ہے، جو جتنے بھی ان کو کنٹینرز کہا جاتا ہے. کنٹرول انوائرمنٹ میں جو کنٹینر ہیں جو کنٹین کرتے ہیں ایل این جی یا سی این جی، اس میں جب آپ بھرتے ہیں نا، چاہے آپ اس کی لمٹ تک نہ بھی بھریں، کم بھی بھریں، تب بھی ہر دفعہ بھرنے سے نا، جیسے آپ غبارے کو ایک دفعہ پھلائیں اور اس کو واپس لے کے آئیں، وہ اوریجنل اپنی جگہ واپس آتا ہے، تھوڑا سا پھیل جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے ریزیڈول سٹریسز اس کے اندر رہ جاتی ہیں یا سٹینز. یہ ایڈ اپ ہوتی رہتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے اچانک ہی ٹھا ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ نے چیک کروانا ہوتا ہے کہ آپ پھر ہمارے ایمرجنسی والوز بھی نہیں کھلتے. فیملیز کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک کوئی خاتون تھی چھوٹے سے بچے کے ساتھ سی این جی اسٹیشن پہ گئی ہے، گیس بھروائی ہے، اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے. اسی ٹائم گاڑی پھٹی ہے، وہ سارے مر گئے ادھر. تو یہ وہ ہے جو خودکشیاں آپ خود کر رہے ہیں. مفتی اعظم سعودیہ نے آپ کو پتا ہے 2014 میں فتویٰ دیا تھا کہ جو اوور سپیڈنگ سے مر جائے وہ خودکشی کرنے والا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہے، نہ اس کی گاڑی، نہ سڑک، نہ ٹائر. تو ٹائر ریگولرلی چیک کریں اگر آپ کو اپنی فیملی سے محبت ہے. اور پاکستان میں اتنے 2 نمبر لوگ ہیں جو ٹائر پرانے بیچ رہے ہوتے ہیں نا، وہ جہاں پہ ڈیٹ اس کی لکھی ہوتی ہے نا مینوفیکچرنگ کی، اس کو گرم سلائی پھیر دیتے ہیں. تو جس پہ سلائی پھری ہو نا، وہ آپ نے ٹائر نہیں لینا. امپریشن والی ڈیٹ اس میں ڈلی ہوئی ہوتی ہے. وہ ڈیٹ پڑھنے کا خاص طریقہ ہے، یوٹیوب پہ آپ لکھے آپ کے سامنے آ جائے گا. تو جیسے ہی اس کا ٹائم پورا ہو، چاہے گڈی سلامت ہے، گاڑی کھڑی تھی، ٹائر فوراً چینج کرائیں. بچے، بیوی، ماں باپ آپ واپس نہیں لا سکتے، ٹائر تو نئے بھی خرید سکتے ہیں. اور سی این جی کی کٹیں جنہوں نے لگائی ہوئی ہیں، اس کو ریگولر جو اس کے اوپر چیک اپ ہے. ایک چیک اپ وہ ہے جو ہماری یہ ہائی ایسیز والے کرواتے ہیں، پیسے دے کے نا مور لگوا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے. دیکھیں یہ موت کے گولے تیار کر رہے ہیں، پیسے دے کے اس کے اندر بھی آپ کو کر دیتے ہیں. آپ پتہ پنجاب میں کتنے واقعات ہوئے. تو پچھلے ہمارے جو چیف منسٹر تھے، انہوں نے بڑا نوٹس لے کے سی این جی گاڑیوں میں بندی لگا دی تھی. تو کتنا سکون رہا تھا. اب دوبارہ ذرا سا ڈھیلا ہوا ہے کام، تو اب آپ دیکھنا شروع کر دیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو سی این جی والی جو گاڑیاں ہیں نا جی، ان میں تو کہتا ہوں عوام کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، سفر ہی نہ کریں. سر زندگی اللہ کی نعمت ہے، اس کو بچانا فرض ہے. میں تو جب پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتا ہوں نا، تو آئی ایس والا جو ہے نا جیسی اوور سپیڈنگ کرے، میں تو اسے ڈانٹ دیتا ہوں کہ بھائی مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، جو سپیڈ لمیٹڈ ہے. اور آپ نے جیلم سے پنڈی جانا ہے نا، نارمل سپیڈ پہ آپ جائیں نا، ہائی ایس پہنچ جاتی ہے 2 گھنٹہ 10 منٹ میں.
اور زیادہ سپیڈ مار لیں تو 1 گھنٹہ 55 منٹ میں فیض آباد پہنچے گی. 10 یا 15 منٹ بچانے کی خاطر اب تھرو آؤٹ وہ ٹینشن میں ڈرائیونگ کرتا ہے اور ہر وقت ابھی ماری کہ ابھی ماری. اور لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں جی جان دو جی جلدی ہے. جلدی ہے تو آپ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جایا کریں جانے کے لیے. لوگوں کی لائف تو نا اسٹیک پہ. اور یہ بڑا آسان طریقہ ہے, میں آپ کو موٹر وے پولیس کو آپ بس موبائل سے کال کر دیں گے جی یہ بندہ ہے یہ اوور سپیڈنگ کر رہا ہے, جناب آپ کے ہاتھ میں وہ پکڑے گا وہ جو ہے ڈرائیور, ان کو کہ میں نے تیرے ساتھ تو بدتمیزی کرنی نہیں ہے, تو آگے سے میرے ساتھ بدتمیزی کرے گا, میں سیدھا فون کر رہا ہوں. وہ سیدھا ٹول پلازے پہ روک لیتے ہیں, گاڑی سائڈ پہ لگاؤ, تو چلا رہا ہے اوور سپیڈنگ کر رہا ہے, اور نقصان ہوتا ہے اس میں. دوسرا یہ ہمارے جو ڈرائیورز ہیں نا, ایک مہربانی کیا کریں, چونکہ میں ریگولر سفر پہ رہتا ہوں پنڈی اسلام آباد کے جہلم سے, یہ رات کو 11-12 بجے گاڑی بند کرتے ہیں اور صبح فجر کی نماز تو اللہ کے فضل سے بہت کم لوگ ہی پڑھتے ہیں. اذانوں سے پہلے یہ اٹھ کے نا جا کے اڈے میں سب سے آگے اپنی گاڑی لگاتے ہیں تاکہ صبح پہلی گاڑی میری نکلے. تو 3-4 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے ان کی. اب جب پہلی گاڑی یہ بندہ لے کے نکلے گا تو راستے میں کیا ہوگا؟ ہاں آپ باہر کے ملکوں میں ایون سعودی عرب چلے جائیں, اس میں درج ہوتا ہے کہ آپ نے گاڑی کب پارک کی تھی اور اب کب نکالی ہے. تو میں جب عمرے پہ گیا 2014 میں, تو انہوں نے ہمارے ڈرائیور کو نیچے اتار لیا. اس نے کہا کہ جی تم تو ڈرائیور, وہ کہتا ہے میں بالکل فریش ہوں. انہوں نے کہا فریش چھڈ, تیرے آورز پورے ہو چکے ہیں, تو رستے ٹھوکے گا جا کے کدھر. انہوں نے ڈرائیور کو وہاں ٹھہرایا اور خود ڈرائیور دیا روڈ لائنر چلانے کے لیے. ٹھیک ہے, تبدیلی ادھر آئی ہوئی ہے سر, ادھر نہیں آئی ہوئی. تو یہاں پہ وہ اونگ رہے ہوتے ہیں. میں تھوڑا وہمی بندہ ہوں, میں چاہے پیچھے آخری سیٹ پہ بیٹھا ہوں, فرنٹ پہ تو میں ویسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہوں اور باتوں میں لگا کے رکھتا ہوں ڈرائیور کو. پیچھے سے میں شیشے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, وہ جو شیشہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے نا فرنٹس, جو ڈرائیور کے پیچھے شیشے جو بالکل پہلی سیٹ پہ عورتوں کو تاڑنے کے لیے, وہ والا شیشہ. ہاں جی, اگر آپ اس میں دیکھیں نا تو ڈرائیور آپ کو صحیح نظر آتا ہے طریقے سے ایسے کر کے. عورتیں نظر آئیں گی, عورتیں اس کو نظر آ رہی ہوں گی, وہ ریفلیکٹ ہوگی. اس میں اگر آپ نظر رکھیں نا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کئی ڈرائیور فجر کے وقت جو نکلتے ہیں نا وہ اونگرے ہوتے ہیں, وہ اللہ توکلی گاڑی چل رہی ہوتی ہے. میں نے کئی بار ڈرائیوروں کو ٹوکا ہے, میں نے کہا بھائی سائڈ پہ لگاؤ گاڑی, تسلی سے چائے پیو, ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, ہم آدھا گھنٹہ لیٹ دفتر پہنچ جائیں گے, لیکن اگر پہنچے ہی نا یا پہنچے تو جو ہے وہ ٹانگ توڑوا بیٹھے اور 6 مہینے کے لیے بیڈ پہ چلے گئے پھر. تو سر یہ اپنا احساس اپنے اندر پیدا کریں. اسی طریقے سے اگر ڈرائیور مرد و عورت کو مکس کرنے کی کوشش کرے کہ جی وہ بٹھا لیتے ہیں کہ جی بچی ہے جی تہاڈی, وہ بڈھے تو بڑے خطرناک ہوندے نے, بچی ہے تہاڈی جی بٹھا لو جی. جوانوں کو زیادہ جوان ہوندے نے اس طرح دے کمے چو نہیں. عورتوں کے لیے سیٹ مخصوص ہے, یہ چلان ہو سکتا ہے, جو ڈرائیور کے پیچھے والی 4 سیٹیں ہیں اس میں وہ مرد نہیں بٹھا سکتا. ایون اگر اس کو خالی بھی سیٹ لے کے جانی پڑے گی وہ لے کے جائے گا, مرد کے ساتھ عورت نہیں بٹھا سکتا. تو میں تو شور ڈال دیتا ہوں کہ بھائی گاڑی نہیں چلنے دوں گا, شکایت لگاؤں گا تیری. اوہ مولوی صاحب تسی تے جان چھڑو نا. میں کہ بھائی ہوں تے میں بہ گیا وہاں. اچھا, اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بعض اوقات نا ہوتا ہی ہے کہ سیٹیں بڑی خراب ہوتی ہیں, تو میں تو اب بیٹھتا ہوں تو میں شور مچاتا ہوں. میں کہوں ابھی تو میں بیٹھ گیا ہوں, میں اس لیے شور مچا رہا ہوں کہ اگلی دفعہ میں نے چیک کرنا ہے ٹھیک کرائی ہے کہ نہیں. اگر میں بھی نہیں بولوں گا کہ چلو یار میرا تو سفر گزر گیا, لیکن آنے والے کے لیے آپ سوچیں, تو سر آپ دیکھیں کتنی تبدیلی آتی ہے. تو ایک دفعہ میں پنڈی جا رہا تھا, تو راستے میں نا اسی طریقے سے ڈرائیور کو اونگ آئی, سامنے میاں بیوی اور 3 بچے بٹھائے ہوئے تھے, وہ ٹھوکنے لگا تھا. میں نے کہا اوہ ایسے کیا تو بچت ہو گئی اللہ کی وجہ سے.